الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی، اللہ کریم دی حمد و ثنا کہ اللہ تعالیٰ نے اج دا وقت اپنی یاد صرف کرن واسطے عطا فرمایا ہے. ان تو بعد بے شمار تحفہ درود و سلام بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ کہ جنہاں دے ذریعے نال اللہ پاک نے آپ کو انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اپنی ہدایت و رہنمائی واسطے پاک قرآن عطا فرمائے، بخشش و نجات واسطے ماہ رمضان عطا فرمائے، آپ گناہگاراں دی شفاعت واسطے اللہ پاک نے آپ کو محمد عربی سلطان عطا فرمائے. حضرت گرامی، اج دا جمعۃ المبارک، اج دا رمضان المبارک ہے. پہلا عشرہ جڑا ہے رمضان شریف دا اج مکمل تھی گیا. اتے جناب والا اج دے دن کو نسبت محبوب خدا سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال دا رمضان المبارک کو ہے. آج انشاءاللہ ایک روگانی وقت دے مطابق وہ بھی عرض کرے سو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے متعلق اور رمضان شریف دے متعلق بھی انشاءاللہ ایک روگانی کرے سو. دعا ہے اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب والا بلا تمہید گفتگو شروع کرنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. یقیناً حضرت گرامی 25 سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دے وچ رہے. 25 سال. باقی چھوٹے موٹے گالی سناون دی گل لوڑ نہیں، جو بندہ جانتا ہے ٹائم بھی جتنا ہے ظاہر ہے مطابق گفتگو کرنی ہے. یہ بہت سارے گالی کرن دیا، وہ تو ہمیں 4 جمعے کریں دے رہے ہیں جو مک دیا. مثلا اج
بندے آپ شادی کرنے اپنی شادی کی مصلحت بئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی شادیاں کی انہوں دی مصلحت بئی. دیکھو اگر صرف شادی ہی ہوئے ہاں مقصد تو دیکھو خدیجۃ الکبریٰ دی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نو زیادہ ہیں، تقریباً 40 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 25 سال. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. ہوں 40 سال والی عورت نال شادی اج اپنے معاشرے کر کرے کو گال ہے کوئی نہیں کرے گا. اچھا طلاق یافتہ نال بھی میں کوئی نہیں کرے گا. حالانکہ انشاءاللہ کوشش کرے سوں رمضان شریف تو بعد، چونکہ حالی تو موضوعات بھی زیادہ ہیں، رمضان شریف تو بعد انشاءاللہ کوشش کرے سوں انہاں گالی دے تے جڑے روح ہن میں کر گیا انشاءاللہ گفتگو سن سوں. اللہ پاک توفیق دے. میں عرض پہ کرنا بھی جناب حضور نے کیوں قبول کیتا ہے جو بھائی اپنے تو 15 سال بڑی عمر والی عورت نال شادی، یہ شادی تو مراد جڑی اپنی آئی خواہشات لذات شہوات یہ نہیں مقصد. مقصد یہ کہ اسلام کو پاور مل گئی. سمجھ آئیے؟ اسلام کو پاور مل وجے، اسلام کو طاقت مل وجے. حضور نے ہی واسطے 40 سال عمر والی عورت نال شادی کی تھی. اور ول سر دست یاد آ کے میرے کو گال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال شادی کرن تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے 2 نکاح پہلے بھی کیتے ہیں. سر دست میرے کو یاد آ گئے. 2 جاتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہلے شادی کیتی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن حضور نے دیکھو متعلقہ یا بیوہ دوہاں صورتیں حضور نے خدیجۃ الکبریٰ کو قبول کیتا 2 شادیاں تو بعد 3 شادی. اور بڑی عمر علی 40 سال علی حضور نے شادی کیوں کی تھی؟ یہ واسطے کہ اسلام کو طاقت ملے. اور حضور نے ایک نے پتہ کیا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو مخاطب کرتے فرمایا، بخاری مسلم دی حدیث ہے، فرمایا ہے خدیجہ وہ وقت میں کو یاد ہے کہ جڑے میرے لوگوں میں کو جھٹلایا تے میری تصدیق کی ہے. لوگ اپنے مال دے دروازے میرے تے بند کر دیتے ہیں، لیکن خدیجہ تے اپنے مال دے دروازے میرے تے کھول دیتے ہیں. اور حضور نے تو بعد جملہ فرمایا میں اللہ ہی دا بدلہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ جنت ایو سما محل عطا فرمایا ہے جڑا نہر دے کنارے دے اتے ہے، جت شور شرابہ کوئی نہیں، پرسکون جگہ دے اتے اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو جنت مقام عطا فرمایا ہے. جناب اعلیٰ یہ حدیث تو 3 گالی ثابت تھیاں. پہلی گال ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور دی تصدیق کی تھی نبی ہومن. دوسری گال ہے کہ آپ نے اپنا مال حضور دی ذات سے قربان کر دیتا، خرچ کر دیتا. تیسری گال ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے جنت ہی بڑھا دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتی ہے. ٹھیک اللہ دے نبی فرما دیتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایسی خوش نصیب عورت ہے یہ تو سر تھک کے بیٹھے ہو وقت تھوڑی مرضی ہے، یہ کچھ طاقت ہوئے دری پوری اتھو والے کوئی دوسرا بولے نہیں تو پھر تھکے اچھی آنکھوں چاہے ایک باری در سبحان اللہ. میں ہی گل وعدہ پیا ہے کہ توجہ کرو، خدیجۃ الکبریٰ دیا 2 شادیاں پہلے بھی ہیں، جاگ دے پہلے اولاد بھی پہلے آئی. ایمان نال شادی جڑی آئی وہ 2 شادیاں وہ اولاد انہوں دا وہ مقام نہ جڑا مقام مصطفیٰ دی شادی دے نال آیا. جڑی اولاد اللہ نے حضور دے
صلب مبارک تو عطا فرمائیے، ان اولاد کو تاریخ دے سارے مورخین لکھے۔ اور ایمان لال میں پوچھتا جے عورت دی وجہ تو شرف ہوئے ہا تول خدیجۃ الکبریٰ دی پچھلی اولاد نہیں تو مقام ہوئے ہا۔ سمجھ آئیے؟ قریش دے وچوں ہیں خدیجۃ الکبریٰ، حضور دے خاندان وچوں، اور قریش اعلیٰ سردار خاندان ہے، کیونکہ حضور فرمایا وصطفانی من قریش، اللہ نے سارے قبیلیاں دے وچوں سردار قریش کو بنائے، اور قریش دے وچوں اللہ نے میں مصطفیٰ کو پسند فرمایا۔ وہ خدیجۃ الکبریٰ قریش قبیلے دے وچوں ہے، شادیاں نو پہلے ہیں، اولاد بھی ہیں۔ میں اگر این قریش قبیلے دی وجہ تو اگر شان ہو گیا تو پچھلی اولاد دا بھی شان ہو گیا، پچھلے خامد جڑے ہیں انہاں دا بھی مقام ہو گیا۔ نہیں، یہ مقام جے کو جیڑا ملے اور مصطفیٰ دے صدقے نال ملے ہیں۔ اور جناب توجہ کرو، خدیجۃ الکبریٰ اوہا توجہ ہے نا جن دے وچوں پہلے اولاد تھئیے، لیکن جن ویلے خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں اولاد پیدا تھئیے، سوائے حضور دی ساری اولاد، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم دے، انہاں تو علاوہ ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے پیٹ مبارک تو پیدا۔ ٹھیک ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ چار بیٹیاں حضور دیاں خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں۔ ٹھیک ہے، اور توجہ کرو جناب والا، خدیجۃ الکبریٰ اتنی شان والی عورت ہے کہ جے میں پڑھدا پیا می کتاباں دے وچ کہ جڑے ویلے آئے ہیں تو اتنے مالدار ہن کہ جن دی حد کہنی، آپ سنے پہلے یاد ہو سی، میں اشارتاً صرف گل کر کے اگا بدلا کہ اتنا مال ہا جو قافلیاں دے اوتے اٹھاں دے اوتے لدتے بے بے ملکاں تجارت واسطے ویندا تو سجان دے وچ یاد ہو سی، اشارتاً صرف عرض پہ کرے نا کہ ایک قافلے دے وچ حضور بھی خدیجۃ الکبریٰ دے مال کو گھنتے ویچن واسطے ملک شام گئے ہیں۔ ان دے وچ عجیب واقعہ پیش ہے، وہ حضور دی عظمت دا اختصار نال چلو دی عرض کرنے وا، روز قافلے بہنے ہیں تجارت والے، لیکن جڑے قافلے دے وچ تواڈے تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن گئے نا، او قافلے دا مقام سنو، حضور اور قافلے والے سردار وڈے وڈے اے جڑے پہاڑ تو تلے لتھے نا، روایت دے وچ ہے او جڑا راہب آ نا عیسائی او ڈٹھا اور جلدی جلدی فٹافٹ وہ جناب درخت کے تلے سڑک کے کنارے دیتے وہ جناب منجیاں بچھایا، چار پائیاں بچھاتے، تکیے لائے، قافلے کو بلایا چھانچ تے جڑے باہ گئے سارے سردارن وڈی عمر دے ہن، حضور نے احترام کیتا، سرکار جوان دے جان اجا حضور دی شادی خدیجۃ الکبریٰ نال کہنا ہی ہے۔ توجہ کرو، جڑے باہ گئے سارے سردار سرانے والے پاسوں چھانچ تے حضور جوان نے احترام میں کھڑے رہ کے بزرگ باہ ونجن، باہ کے سارے حضور واسطے جا نہ بچی تے جڑے جا لبھی تے دھوپ وچ ون گئی۔ توجہ ہے، سرکار باہ گئے دھوپ وچ، جوان ہن، حضور باہ گئے تے جڑے ہن نا کافر سردار وہ بیٹھے ہن چھانچ تے حضور ہن دھوپ وچ درخت میں کیتا، توجہ کرو، درخت اپنے لڑیاں جڑے ہیں نا امیراں دے تو ہٹا تے حضور دے اوتے آتے چھاں کر دیتی، جڑے ویلے چھاں کیتی نا او عیسائی راہب اٹھیا، اٹھی تے آتے حضور دا ہاتھ پکڑیا ہی میں ایویں اوتے کرتے نا، آکھن لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین۔ ان کا ترجمہ ہے ایک گال دا ہوا کہ ھذا سید العالمین، لوگوں اے جڑا جوان ہے اللہ ایک تمام جہانہ دا سردار بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا جملہ آکھن لگا ھذا رسول رب العالمین، آکھن لگا جو اے جڑا جوان ہے اے رب العالمین دا رسول ہے۔ وہ جو بزرگان وڈے وڈے جو سردارن وہ حق کے بکے تھی جو نہ کرتا ہے، کیونکہ میں پتہ لگے بھائی وہ آکھے تو پتہ ہے جو تسا اگے ہی لگ دے رہے دے تو میں کہاں تھوڑا استقبال کیتے
تھوڑی دعوت کی تھی کہ کوئی نہ تے آج کیوں کیتی ہے؟ فرمایا میں تھوڑی دعوت نہیں کی تھی، میں مصطفیٰ دی دعوت کی تھی۔ انہاں کے تے کو کیویں پتہ لگ گئے؟ انہاں کے بھئی گالے ہے جو میں کو پتہ ہی میں لگے جو اے اللہ دے نبی تے رسول ہیں، پہلی گالے ہے جو میں کتاباں پڑھ رکھیں، دوسری گالے ہے حضور دے آمن کا پتہ میں کو ہی گل لگے اے ریت دے ٹبے تو جڑے ویلے تساں لاندے پہ آوے تے حضور بھی لاندے پہ میں جتھے ریت دے پہاڑ جڑے ہیں او بھی مصطفیٰ کو سلام پہ کرنے ہیں، اتے جتنے درخت رستے چاہے سارے جھک جھک تے مصطفیٰ کو سلام پہ کرنے ہیں۔ ابو عیسائی یہ لفظ کیا ہوا کیا؟ آج تک کائنات نبیوں تو علاوہ کہہ کوئی چیزاں جھکتے سلام نہیں دیتا، انہاں آج سلام کیتے رب دے رسول کو سلام کیتے۔ لہذا جناب والا آج مختصر سرکار جنہوں واپس آئے قافلے جو بڑا منافع آیا سمانی تو تجارت جو حضور واپس آئے تے خدیجۃ الکبریٰ جڑے ویلے حساب کتاب کیتا نا اپنے غلام کے جڑا نگران آ منشی آ وہ کہ وہ دس کیویں اتے آ کی چھوڑے اس جو مصطفیٰ جو کرے جیویں کرے تے نہیں روکنا، اپنے نوکر کو آکھیا ٹھیک گیا واپس آیا منافع مل گیا کہ خدیجۃ الکبریٰ بکھرے تھی تے پوچھا اپنے نوکر کے ہاں بھائی سنا کیویں حضور دے اوصاف بیان کیتے کہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار دی ذات دے اوتے دیوانی تھی اتے ول شادی دا پیغام اپنے سہیلیاں دے ذریعے نال بھیجا اور حضور نے مشورے دے نال خدیجۃ الکبریٰ نال شادی کی۔ جناب والا خدیجۃ الکبریٰ دے وچوں اولاد تھی۔ ہن اندازہ کرو گالی تو کئی کرن دے میں پہلے آکھے جو بھئی یہ تو پورا مہینہ کرو مک دیا نہیں، لیکن وقت جتنا ہے اتنا میں عرض کریں گا۔ خدیجۃ کو آج آپ جڑا ہے نا جٹ آخر تو 32 روپے حق مہر لکھو جا چوپی میں بل مولوی جو لے سخت گال کرے تھی بلکہ میں بولے اس آگے سے 32 روپے ہونے کئی جاتے نکاح سے بنی دے نا آدھے سے بل 1000 روپے لکھو چاہ 1500 لکھو چاہ 3000 لکھو چاہ پہلے یا تو پوچھو نا سارے کلو کیوں بھائی آپ پہ جڑا لکھ دے لکھ چھوڑو۔ باقی رہی شریعت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جڑا حق مہر دیتا گیا نا غالباً یہ 19 اٹھ ہیں 19 اٹھ آج جالا اٹھی ہوئے تو میں لاکھ تو اٹھتے 2 لاکھ 3 لاکھ آتے اٹھے چلو بھائی لاکھ 2 لاکھ ہی لاؤ چاہ تو 19 لاکھ روپیہ حق مارے سمجھ آئیے۔ لہذا جناب میں اصلا کرنا خدیجۃ الکبریٰ دی شادی تھی حضور نال اولاد اللہ عطا فرمائی اتنا مال حاجر دا حساب کہنا ہا لیکن جڑے ویلے خدیجۃ الکبریٰ دا وصال تھے گھر دے اندر 1 روپیہ ہی کوئی نہ ہا ساری دولت اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوپر خرچ کر دیا۔ والمقام تو سر سنے ہونے جو کیا بنیا حضور خود فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ جنت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، نہر کے کنارے جو ہوتے ہیں انہیں کوئی شور شرابہ نہیں، اللہ جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان تو بعد جناب والا خدیجۃ الکبریٰ اتنا پیاریاں ہن حضور کو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال تو بعد بکرا ذبح کرے نا کرتے سرکار حضرت خدیجۃ الکبریٰ جی سہیلیاں ہیں نا سہیلیاں دوست سدائے کو خدیجہ حضور گوشت بناتے انہیں حصے بناتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی محبت دے وچ خدیجۃ الکبریٰ دی سہیلیاں دے گھر گوشت بھیجنا این گلو جو خدیجہ دے سہیلیاں خوش تھی سن تو خدیجۃ الکبریٰ دی روح بھی میں کہ خوش تھی لیتی ہیں۔ ایک خدیجۃ الکبریٰ دی خوشی دے اندر سرکار جو ہے بکرے ذبح کرتے اور نہ گوشت جو ہے اپنے خدیجۃ الکبریٰ دی سہیلیاں کو بھجوا میں ہا ایک خدیجۃ الکبریٰ دا مقام ہے جناب والا۔ بل جڑی اولاد تھی اولاد روایات سے جائے خدیجۃ الکبریٰ دے متعلق اقبال بھائی عرض کی تھی میں نے 4 عورتیں جڑی سردار ہیں غالباً پچھلے جمعے میں عرض کیتا ہا کہ انہاں دے وچ ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے 4 عورتیں سردار ایک فاطمہ الزہرا ہے جناب والا
اللہ نے ایو سمی اولاد خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمائی کہ جیڑی اولاد جڑی ہے ایمان نال فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار، کائنات دی عورتاں دی سردار، کہ جے ایک باری بل سبحان اللہ آکھو چاہ میں جملہ کریں نا جناب دیکھو یہ راہر کیا کیا حضور دا ہاتھ پکڑتے ہاتھ پکڑے اس نے سے آکھا لگا ھذا رسول رب العالمین، ایک لفظ بھی آکھا ھذا سید العالمین، سید العالمین، عالمین دے سردار مصطفیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے اپنی دھی کو فاطمہ کو خدیجہ دی دھی کو اپنی دھی کو فاطمہ الزہرا کو حضور نے تو سب پچھلے جو میں سنے آئی آپ نے جنرل وصال دا وقت آیا نا حضور نے فاطمہ الزہرا کو اپنے کول سکیا کرتے کان دے وچ فرمایا فاطمہ الا ترضین ان تکونی، فرمایا فاطمہ کیا تو خوش نہیں ہوئے کہ اللہ تے کو عالمین دے عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے؟ اور تو دل کرے تو اچھی اکھائے سبحان اللہ۔ دیکھو کہ حضور ہیں تو سرکار بھی سید العالمین ہیں، کہ حضور دی بیٹی بھی کیا ہے سید العالمین ہے۔ پتہ لگا مصطفیٰ دے نال شادی کرتے خدیجۃ الکبریٰ کو اعزاز ملیا کہ خود بھی چار عورتاں سردار دے وچ شامل ہے، کہ جڑی دھی جمی ہے وہ دھی سارے عورتاں دی سردار ہے۔ تے انہاں دا ابا فاطمہ دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے عالمین دے جواناں دا تے نبیاں دا سردار۔ لگا چلوں توجہ کرو کہ جناب ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، ابو فاطمہ الزہرا ہے، والفاطمہ الزہرا دے وچوں جڑی اولاد چاہیے وہ بھی تو سنے حضور نے ایک نے فرمایا حسن و حسین جڑے ہیں انہاں دا مقام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے جڑے جوان ہیں نا اے کون ہیں؟ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگوں جنہیں میرے حسن و حسین اے دوے کون ہیں؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا اے جنت دے جوانہ دے سردار ہیں۔ پتہ لگا جناب والا انہاں دی نانی بھی ساری عورتاں دی سردار ہے اتے اما جڑی ساری عورتاں دی سردار ہے اتے ول جناب یہ جڑے دوسرے پیدا تھے مصطفیٰ دے حضور فرمینے نے دوئے میرے شہزادے جڑی سبحان اللہ دیکھو نا ایک صدا نہیں فرمایا حضور فاطمہ الزہرا دی اولاد جمیے حسن و حسین سرکار نے نام رکھے گھٹی لئیے ول فرمایا ان الحسن والحسین، میں ایک حسن نہیں فرمایا حسن بھی جنت دے جوانہ دا سردار ہے اتے حسین بھی جنت دے جوانہ دا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے انشاءاللہ وہ موقع مل سی عرض کرے سو ان جناب والا میں پہ عرض کرے نام میں بلکہ ایک بھئی حدیث پاک میں پڑھ دیوا کیونکہ میں کیا کروں اتنے چیزاں اللہ ہیں نا سامنے دل کریں دے یہ بھی بیان کروں یہ بھی بیان کروں لیکن وقت جڑا ہے وہ بھی بڑی نظر اللہ اکبر جناب والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے محمد عربی دی شان تو صدقے آپ نے بھی اعلان فرمایا لوگوں جیڑی عورت خود میں محمد نال شادی کرے یا جناب والا اور تزوج الیہ فرمایا میں شادی کرنا کہے عورت نال یا کوئی عورت میں محمد نال شادی کرے فرمایا جیڑی عورت میں محمد نال شادی کرے فرمایا تھیندا کیا ہے؟ فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، فرمایا جیڑی بیوی عورت میں محمد نال شادی کرے فرمایا اللہ کا بدلہ یہ عطا فرمائیں دے کہ اللہ عورت دے جہنم دی بھاپ کو حرام کر دے سرکار نال شادی کرے تے جہنم دی بھاپ حرام۔ تو خدیجۃ الکبریٰ حضور دی پیاری بیوی زوجہ ام المومنین ایمان نال اللہ انہوں کا مقام بہت زیادہ بلند و بالا فرمایا۔ حضرات گرامی میں پیار کریں آمین رمضان المبارک کیونکہ یہ بھی طرح سنے نا
اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں روزہ دار بندہ جناب والا رمضان شریف کے اندر اج میں ایک حدیث پاک پڑھتا پیا آمین کہ جڑا بندہ رمضان شریف کے اندر ایک سجدہ کریں دے کیا کریں دے ایک سجدہ تے بندے آپ ایمان لے نکمے صحیح چلو نفلی نہ صحیح تہجد اشراق اوابین تہجد نہ صحیح یہ جڑی فرض نماز پڑھتے ہیں دے کی سجدیاں دا پتہ ہے دے کتنی بن ویلے ہیں ایک سجدہ جڑا بندہ حضور دا امتی رمضان شریف دے اندر سجدہ کریں دے ایک سجدے دے بدلے اللہ دے نبی فرمایا 2500 نیکی اللہ ہر سجدے دے بدلے عطا فرمائے دے اور وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ ایک سجدہ کرنے والے بندے کو ایک سجدے دے بدلے 2500 نیکی بھی عطا فرمائے دے اتے اللہ وہ بندے واسطے جنت دا ایک محل بھی بنا دے دے وہ محل کتنا بڑا ہوندے فرمایا اللہ ایدہ بڑا محل بنا دے دے ایک سجدہ رمضان شریف دا بیٹھے ہوئے مان 2500 نیکی جنت دا محل اتے محل اتنا بڑا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 محل کا دروازہ اللہ بڑھائے روزہ دار واسطے اللہ جڑا روزہ دار ہی نہیں رمضان شریف سجدہ جے کیتے واہ اللہ تیری رحمت تو صدقے ایک سجدے والے واسطے اللہ 2500 نے کی جنت دا محل تو محل دا 70,000 دروازہ بڑے ہوئے کس نالے ٹیل نال اٹ نال نا فرمایا یاقوت و زبرجد مرجان قیمتی پتھراں نال اللہ بنوائے جنت دا محل جنہ 77,000 دروازہ ہے اے محل تھی کیا نال فرمایا اللہ پاک جڑا رمضان شریف کی عبادت کریں دے اللہ 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لیں دے اگر سویرے سجدہ کیتے سی فرمایا اعلان تواری الحجاب فرمایا سجدے لکھن تک 70,000 فرشتہ مثلا فجر دی نماز پڑھی سی رات تک 70,000 فرشتہ ای بندے واسطے بخشش دی دعا کریں دا رہے تے جائے رات دی پڑھیے سویر تک 70,000 فرشتہ دعا کریں دا رہے جناب والا توجہ فرماؤ حدیث پاک کچھ ہے کہ جڑے ویلے بڑی مشہور حدیث ہے اذا دخل رمضان فرمایا نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے رمضان شریف دا مہینہ آندے او چاندر نظر آندے رمضان شریف دا اے مہینہ شروع تھی گیا چاندر نظر آمن لال نبی علیہ السلام نے فرمایا جی میں رمضان شریف دا چاندر نظر آندے اللہ کیا کریں دے فتحت ابواب الجنہ اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے دلی دلیے اچھی سبحان اللہ فرمایا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے یہ تو آدھا منہ سونا ہے یہ رمضان شریف کی گال ہے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ فرمایا رمضان شریف جیوے آندے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے اچھا کتنی دیر تائیں فرمایا فلم یغلق منها باب فرمایا والگلا چندر نظر آون تک سارا مہینہ دن تے رات فرمایا 24 گھنٹے میری جنت دے 8 دروازے کھلے پہ یہ کچھ نہ کچھ تو صحیح زور لائی ہو دے عبادت دا مسلمانوں جنہیں رمضان شریف سے علاوہ نہیں نماز پڑھتے روزہ نہیں رکھتے مسیح چ نہیں آتے وہی رمضان شریف اچھا جلے آوے کملے کہہ نہیں بندے سیانے ڈاڈھے کہ دیکھو آج رمضان شریف آ گئے جنت سے دروازے کھلے پہن لیکن کاکا اے یاد رکھو رمضان شریف جڑے بندے آنے بے شک ثواب مل سی لیکن
جڑے بندے ہر وقت پوری زندگی اللہ کی عبادت پہ کریں انہاں دا مقام ہی تو عرفہ والا ہے۔ میں انشاءاللہ کو موقع ملے والا عرض کرے سا آج بہرحال میں حدیث پہ عرض کرے نا جڑے ویلے رمضان شریف آندے جنت دے 8 دروازے کھول گئے، ایک دروازہ بھی بند نہیں، 24 گھنٹے اللہ دی رحمت نال دروازے کھلے، پتہ لگا جناب والا اے جی میں بندے آندن ویندے عبادت کریں ویندے اللہ سیدھا جنت دا حقدار بنے دے ویندا۔ دوجا فرمایا اذا دخل رمضان، سبحان اللہ، اونچی اونچی آپ باہر علی بن زور لاگیدہ کرو، فرمایا نبی علیہ السلام نے اذا دخل رمضان، فرمایا جی میں رمضان شریف کا مہینہ گئے اللہ کیا کریں دے، ایک تو تجھے سنے جنت دے دروازے کھول دیں دے، دوسرا فرمایا فتحت ابواب الرحمہ، اونچی سبحان اللہ، فرمایا جی میں رمضان شریف کا مہینہ دے اللہ ہی میں کریں دے کہ اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دیں دے۔ ابواب جمع ہے باب دی، باب ایک دروازے کو آتے ہیں، ابواب الرحمہ فرمایا ایک نہیں، اللہ دے جتنے رحمت دے دروازے ہیں اللہ رمضان شریف جی میں آندے اپنے سارے رحمت دے دروازے کھول دیں۔ تیجی جناب والا دال نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فرمایا جی میں رمضان شریف آندے اللہ اپنے آسمانہ دے دروازے، بھائی گال جناب والا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری رحمت تو صدقے، آنکھوں جو سبحان اللہ، ایمان میں توجہ کرو سارا انتظام کس واسطے، اللہ آسمانہ دے دروازے کھول لیتے اللہ جناب والا جنت دے دروازے کھول لیتے اللہ رحمتہ دے دروازے کھول لیتے وال جناب توجہ کرو دوجا پاسا بھی اللہ دے نبی فرمایا جی میں رمضان شریف آندے اللہ جہنم دے دروازے بند کر رہے ہیں، کلے دروازے ہی بند نہیں کریں دا۔ اگلا جملہ حدیث سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے دروازے بند رمضان شریف شروع تھی ورنال ات جناب والا ایک بھی کھلا نہیں رکھتا اللہ سارے بند کر چھوڑیں دے۔ یہ واسطے مسئلہ ہے کہ جڑا بندہ رمضان شریف وچ مرد ہے سیدھا جنت، کئی بندے والی دیکھی گیر گھتی بندے توجہ ہے نا، اگر یار ہی میں مولوی جمعرات جمعہ تے رمضان شریف اگر سے یہ مطلب ہے جو ہوں ویلے اللہ حساب نہیں گندا وال پیچھے حساب گن گے، میں تو صدقے تیرے تے کو اللہ دی رحمت دے تے یقین کہنی ہے کملا۔ اچھا والی ماندل ایک حدیث ہے اللہ پاک فرمایا انا عند ظن عبدی بی، فرمایا میرا بندہ جی میں میرے متعلق گمان کریں دے میں اللہ اوے بنوے نا، سمجھ آئیے میں جڑی گل کر گیا جیڑا بندہ ایک گمان کریں دے اللہ بغیر حساب و کتاب دے جمعرات تے جمعہ تے رمضان شریف مر ویندے اللہ سیدھا جنت بھیج چھوڑیں دے، جہاں یقین ہے تے جہاں کہے نہیں وہ اللہ دے نبی دی حدیث پڑھی ہے میں جڑا دے اللہ بل حساب کریں دے وہ گمان جو یہ رکھی کرے اللہ ہی میں بن ویندے۔ جناب والا توجہ فرماؤ رمضان شریف کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ جناب والا اللہ دے نبی فرمانے اللہ جی میں رمضان شریف کا چاند نظر دے اللہ شیطان کو قید کر دے، شیطان کو قید کر چھڑے دے۔ مسلمانوں توجہ کرو کب تک؟ پورا مہینہ کے تک ہے۔ اور میں پوچھنا آپ سمجھدار ہوئے عقل مند ہوئے کیوں بھائی؟ دیکھو جڑا رب جہنم دے دروازے بند کیتی کھڑے، شیطان کو قید کیتی کھڑے اور جنت دے 8 دروازے کھولی کھڑے، رحمت دے دروازے کھولی کھڑے، اللہ آسمانہ دے دروازے کھولی کھڑے، میں پوچھتا کیڑی گل کھولے سی تے کیڑی گل بند کیتے سی؟ اللہ ہی گل کیتے کہ شیطان ہی بند ہوئے میرے بندے نیکیاں کریں، جہنم دا دروازہ ہی بند۔ فرمایا جیڑا مرے وہ جہنم والے پاسے بننے ہی نہ، جیڑا دروازہ ہی بند ہے جی میں مرے بندہ مسلمان کلمہ پڑھا رہا رب دی مرضی ہے جو میری فرما برداری کر گی نے تے سیدھا جنت وچ لگا ہوئے۔
اللہ پاک توفیق دے وقت زیادہ تھی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت پڑھو.